دیکھیں ایک مثال سمجھیں، چھوٹا بچہ ہوتا ہے نا جو ابھی چلنا سیکھ رہا ہوتا، تو باپ اس کو وہاں کھڑا کر دیتا ہے اور پاس بیٹھ کے بلاتا ہے، بیٹے ادھر آؤ۔ باپ کو پتہ ہے یہ بچہ اتنے قدم نہیں اٹھا سکتا، مگر وہ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ یہ بچہ میری طرف متوجہ ہو کے قدم اٹھاتا ہے یا نہیں۔ بیٹے ادھر آؤ، بیٹے ادھر آؤ۔ جب باپ بلاتا ہے تو وہ بچہ قدم اٹھانے کی کوشش کرتا ہے اور قدم اٹھاتے ہوئے ڈولتا ہے، اور جب گرنے لگتا ہے نا تو باپ اس کو گرنے نہیں دیتا، بچے کو ہاتھوں میں لے کر اپنے سینے سے لگا لیتا ہے۔ بالکل ہماری مثال یہی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے بندے مجھ تک آؤ۔ اس پروردگار کو پتہ ہے یہ بندے ہیں، یہ کمزور ہیں، ان کے پیچھے نفس لگایا ہے، شیطان لگایا ہے، ان کی ہمت نہیں ہے یہ پہنچ سکیں، مگر وہ تو یہ دیکھنا چاہتے ہیں نا کہ میری طرف توجہ کر کے قدم اٹھاتا کون ہے۔ جو ہمت کر لیتا ہے، قدم اٹھاتا ہے، کہیں ڈولنے بھی لگتا ہے، اللہ تعالیٰ ڈولنے نہیں دیتے، اس بندے کو اپنی رحمت کی چادر میں چھپا لیتے ہیں۔ سنیے قرآن عظیم الشان، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ، اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت تم پر نہ ہوتی، ما زکا منکم من احد ابدا، تم میں سے کبھی بھی کوئی ستھرا نہ ہوتا، ولیکن اللہ یزکی من یشاء، اللہ جس کو چاہتے ہیں ستھرا کر دیتے ہیں۔ تو ستھرا ہونا تمہارے بس میں نہیں ہے۔ ولولا فضل اللہ علیکم، تو معلوم ہوا کہ یہ سب کچھ کر کے بھی رات کو اللہ کے سامنے دامن پھیلانا پڑے گا۔ مولا ہمارے اعمال پر معاملہ نہیں سنورتا۔ آپ نے قرآن مجید میں فرما دیا ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ، اگر اللہ کا فضل نہ ہوتا، اس کی رحمت نہ ہوتی، ما زکا منکم من احد ابدا، تم میں سے کوئی کبھی بھی ستھرا نہ ہو سکتا، لیکن اللہ یزکی من یشاء، اللہ جس کو چاہتے ہیں اس کو ستھرا کر دیتے ہیں۔ اے مولا میں اس وقت امن پھیلائے بیٹھا ہوں، آپ سے آپ ہی کو چاہتا ہوں، اللہ رحمت کی نظر کر دیجئے، تیری ایک نگاہ کی بات ہے، میری زندگی کا سوال ہے کہ اللہ رحمت کی ایک نظر ڈال دیجئے، میری بگڑی بنا دیجئے، میری کشتی پار لگا دیجئے، میں نے جھولی پھیلا دی ہے۔ اللہ دنیا کے فقیروں کو دیکھا، بڑے دروازے کے سامنے جاتے ہیں، اونچی صدا لگاتے ہیں، مولا یہ تو کائنات کا سب سے بڑا دروازہ، میں اس دروازے کے سامنے ہوں۔ اے اللہ دنیا کا فقیر کسی دروازے سے خالی چلا جائے، توقع ہوتی ہے دوسرے دروازے سے مل جائے گا، مگر جو تیرے دروازے سے خالی اٹھا، مولا اس کے لیے کوئی دوسرا دروازہ نہیں۔ آپ ہی مہربانی فرما دیجئے، اور اللہ آپ ہی میری بگڑی بنا دیجئے۔ اللہ سے عاجزی کے ساتھ رو رو کے دعائیں مانگیے، پھر دیکھیے اللہ کی رحمت کیسے برستی ہے۔ اے اللہ میں آپ کے در پر آیا ہوں، یہاں سے لوٹ کے کہیں نہیں جا سکتا، میرے لیے کوئی دوسرا دروازہ نہیں۔ تنگ دستی کے جو عالم میں گھبراتا ہوں، اے اللہ بہت پریشان کر دیا حالات نے، در در کے دھکے کھا لیے، اب تیرے دروازے پہ آ پہنچا۔ تنگ دستی کے جو عالم میں گھبراتا ہوں، پردرے غیر پہ جاتے ہوئے کتراتا ہوں۔ اللہ میں غیر کے دروازے پہ نہیں جاتا، دنیا کہتی ہے عامل کے پاس چلے جاؤ، فلاں جگہ چلے جاؤ، اللہ کہیں نہیں جاؤں گا،
مسجد میں ہوں، تیرے دروازے پہ ہوں، اب میں کسی اور طرف نہیں جاتا، تنگ دستی کے جو عالم میں گھبراتا ہوں، پردرے غیر پہ جاتے ہوئے کتراتا ہوں، ہاتھ پھیلانے میں محتاج کو غیرت کیسی، شرم آتی ہے کہ بندہ تیرا کہلاتا ہوں۔ اے اللہ، محتاج تو ہاتھ پھیلا دیتا ہے، مگر مجھے شرم آتی ہے، بندہ تیرا ہوں، ہاتھ غیر کے سامنے پھیلاؤں۔ تم ہی سے مانگیں گے، تم ہی دو گے، تمہارے در سے ہی لو لگی ہے۔ رمضان کا مہینہ ہے، مقبول راتیں ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ بنی کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر جہنمی ہر رات میں جہنم سے بری کر دیے جاتے ہیں۔ آج اس اجتماع کی آخری رات ہے، ہم اللہ تعالی سے دعا مانگیں، مولا جب اتنے اربوں انسان ایک رات میں بخشے جاتے ہیں، ہم پر بھی رحمت کی نظر ہو جائے۔ اور آج اللہ رب العزت آپ ہمیں بھی بخش دیجئے، ہم سے تو دھوپ کی گرمی برداشت نہیں ہوتی، تیرے جہنم کی گرمی کہاں برداشت ہوگی۔ میرے مولا، آپ نے ہمیں ناز و نعمت سے پالا ہے، آپ ہمیں آخرت کی نعمتوں سے محروم نہ کر دیجئے گا۔ رب کریم رحمت کا معاملہ فرمائیے۔ یہ دل آج مردہ ہیں، ہم ان کو زندہ کرنا چاہتے ہیں، تیری نگاہ ناز پڑے گی، دل زندہ ہو جائیں گے۔ آج کی اس بابرکت رات میں اللہ ہمارے دلوں کو زندہ فرما دیجئے، ہماری یہ دعائیں قبول کر لیجئے۔ مولا ہمیں مانگنا بھی نہیں آتا، ہمیں بن مانگے عطا فرما دیجئے، بن مانگے عطا فرما دیجئے، ہماری پریشانیاں دور کر دیجئے۔ میرے مولا رحمت کے ساتھ ہمیں اس جگہ سے زندہ دلوں کو لے کر واپس جانے کی توفیق عطا فرما دیجئے۔ جو بھی پریشانیاں ہیں اپنی رحمت سے ان کو دور فرما دیجئے، اور آنے والے وقت کو اللہ گزرے ہوئے وقت سے بہتر فرما دیجئے۔ رب کریم، ہم آپ کی خدمت میں یہ عرض کرتے ہیں، فریاد کرتے ہیں کہ اس مجلس میں ہمارے دلوں کو زندہ فرما دیجئے۔ ہم نے دنیا میں دیکھا، گھر آئے مہمان کی دنیا دار بھی لحاظ کر لیتے ہیں۔ اللہ، یہ تیرے گھر میں آئے ہوئے مہمان ہیں، دور سے چل کے آئے ہیں، وقت کو فارغ کر کے آئے ہیں، تجھے بنانے کے لیے آئے ہیں۔ میرے مولا، مہمان کو خالی کوئی نہیں بھیجتا، آپ نے حکم دیا کہ مہمان کی مہمان نوازی کرو، عزت افزائی کرو۔ میرے مولا، یہ آپ کے گھر میں مہمان آئے ہیں، آپ بھی مہربانی فرما دیجئے، ان کے دل کی نیک مرادیں پوری فرما دیجئے، جو چاہتے ہیں اللہ عطا فرما دیجئے۔ رب کریم، ہم نے دنیا میں دیکھا ماں باپ اپنے چھوٹے بچوں کی چھوٹی چھوٹی تمناؤں کو پورا کر کے خوش ہو جاتے ہیں۔ اللہ، یہ آپ کے بندے ہیں، ان کے دل کی جو تمنائیں ہیں شرعی اعتبار سے اللہ آپ بھی ان کو پورا کر کے خوش ہو جائیے، اور اپنے بندوں کو بھی خوش فرما دیجئے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔